بخاری صاحب، حماس نے قطر اور مصر کی جانب سے جو جنگ بندی کی تجویز پیش کی گئی ہے اس پر ایگری ہو گیا، اس پر رضامند ہو گیا. اسرائیل نے اب تک کوئی رد عمل نہیں دیا. کیا لگتا ہے اسرائیل بھی اس جنگ بندی پر آمادہ ہوگا؟ دیکھیے، یہ جو اسرائیل کی ڈھٹائی ہے اور اس ڈھٹائی کی جو سرپرستی ہے امریکہ کی طرف سے، اصل میں ہمیں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہیے، کھل کے بات کرنی چاہیے، بتانا چاہیے. میں بتاؤں گا، کوشش کروں گا. اب تک کوئی 1 درجن کے قریب ایسی تجاویز دی گئی جسے حماس نے تسلیم کر لیا، اسرائیل نے ریجیکٹ کر دیا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. جی، ایسا کیوں کیا گیا؟ تاکہ وقت گین کیا جائے حماس کو تباہ کرنے کا، غزہ کو تباہ کرنے کا. اور یہ ہوا. وہ جنگ جو پہلے 2 ہفتے میں بند ہو جانی چاہیے تھی، وہ 2 سال اور کئی مہینوں سے جاری ہے. Who is to be blamed؟ اور پھر اوڈیسٹی دیکھیے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو الٹا حماس کو بلیم کرتے ہیں کہ حماس جنگ بندی نہیں ہونے دے رہا. کریکٹ. دیکھیے، میں نے تو اس کی مثال دی آپ کو. اگر آپ کہیں تو میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں. کبھی یہ تجویز آئی ٹرکی کی طرف سے، کبھی یہ آئی ایجپٹ کی طرف سے، کبھی یہ آئی قطر کی طرف سے. بے پناہ مرتبہ ریپیٹڈلی پرپوزلز دی گئیں، اور ہر مرتبہ اسرائیل نے کوئی نہ کوئی جواز بنا کے ان کو. اسی طریقے سے قیدیوں، یرغمالیوں کی ایکسچینج جو ہے، سویپ بٹوین دا فلسطینین پریزنرز اینڈ وہ، اس کے اوپر بھی کئی مرتبہ آلموسٹ ایگریمنٹ تھا. لیکن لاسٹ مومنٹ کے اوپر نیتن یاہو جو ہے اپنی روایتی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیک ٹریک کر جاتا ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو حماس نے ایک مرتبہ پھر ایجپٹ اور قطر کی جو جنگ بندی کی تجویز ہے اس کے اوپر رضامندی ظاہر کر دی. اگین دس از اے جیسچر کہ ناؤ دس وار شوڈ کم ٹو این اینڈ. جی بالکل. اب آپ مجھے یہ بتائیے، جب مذاکرات کے نتیجے میں یہ پیشکش ہوئی ہے تو وائی شوڈ اسرائیل ویٹ فار اینی تھنگ؟ وائی شوڈنٹ ہز ڈیلیگیٹ، اٹس ڈیلیگیٹ وہاں پر بیٹھ کر ایگری کر کے اٹھے کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مارجن دیا جا رہا ہے نا اسرائیل کو، اسی لیے اس کو اپنی ڈٹائی پر قائم رہنے کا موقع مل جاتا ہے. جی، ابھی یہ دیکھیں، یہ وہ ٹائم تو بائی کر رہے ہیں، لیکن کیا اس پر آمادہ ہو جائیں گے لیٹر آن؟ دیکھیے، یہ سارا دار و مدار ٹرمپ پر ہے. اسرائیل کی جو پلاننگ ہے، اسرائیل کی جو ڈٹائی ہے، نیتن یاہو کی جو سیونی مائنڈ سیٹ ہے، اس سب کے اوپر اگر کسی کا قابو ہے تو وہ امریکہ اور ٹرمپ ہے. جب ٹرمپ چاہیں گے یہ جنگ بند ہو جائے گی. لیکن جو میں نے اب سنا ہے ان کے بارے میں، ٹرمپ صاحب کے جو ارشادات ہیں، وہ تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی جنگ بندی نہیں ہو سکتی جب تک حماس کو ختم نہیں کیا جائے گا. وہ یہ کہتے ہیں یرغمالیوں کا معاہدہ بھی تبھی ہوگا جبکہ حماس ایگریڈ ہے کہ ہم نصف جو ہے وہ یرغمالی رہا کر دیں گے. لہذا طے کیا ہوا that the fault is not Hamas's. کبھی نیتن یاہو اینٹھ جاتے ہیں اور کبھی ٹرمپ صاحب نہیں مانتے ہیں. جی، نتیجتاً فلسطینی کی خون ریزی جو ہے وہ جاری ہے. اور بخاری صاحب، ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی جو باڈی لینگویج، ان کا بیہیویئر اگر آبزرو کریں تو وہ اس کے بارے میں اتنے کوئی خاطر کو ایکٹیو بھی نہیں ہے کہ اس جنگ بندی کے حوالے سے وہ کوششیں کریں جس طرح وہ یوکرین کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیے، جو کوشش انہوں نے کی تھی اسرائیل اور ایران کی جنگ سے پہلے، جی، اس کو سبوٹیج بھی خود انہوں نے کیا. ابھی مذاکرات جاری تھے قطر میں، دوحہ میں، کہ اسرائیل نے اٹیک کر دیا ایران پہ. یاد ہے آپ کو؟ آپ مجھے بتائیں، سوچ کے کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے کہ نیتن یاہو ول اٹیک ایران وداؤٹ دا کنسنٹ آف امریکہ اینڈ ٹرمپ؟ کوئی تصور کر سکتا ہے یہ؟ تو کیا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے ایک جنگ، آپ تو جنگیں بند کرانے آئے تھے، آپ نے ایک جنگ کی ابتدا کی. جی، ناٹ اونلی دس، اس جنگ میں حصے دار بنے. آپ کے طیاروں نے آ کے ایران کی نیوکلیر انسٹالیشنز پر حملہ کیا. جی، ایون اسرائیلی میڈیا خود یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ زور دیں گے تو شاید جو ہے اسرائیل اس پر. میں نے تو آپ کو کہا نا کہ یہ تو حتمی بات ہے کہ اگر ٹرمپ سیریسلی اس کو کہیں گے او مسٹر لسن ٹو می، تو اس کی کوئی مجال نہیں ہے. اس لیے کہ یہ سروائیو کاہے پہ کر رہا ہے؟ نیتن یاہو از سروائیونگ اونلی آن the basis of support from United States and now particularly from Mr. Trump. لیکن بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو وہاں پر سپورٹ ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ از سارٹ آف انڈر دا پریشر فرام نیتن یاہو. مطلب جوئش لوبی وہاں پر اتنی اسٹرانگ ہے. نہیں، دیکھیے، یہ تو ایک روایتی بات ہے نا. یہ تو مطلب ساری دنیا جانتی ہے جی کہ جو کی شعبے ہیں ان سب کے اوپر چونکہ یہودیوں کا قبضہ ہے، اور یہودی جو ہیں وہ سب سے بڑے سپانسرز ہیں دس صہیونی مائنڈ سیٹ کے اور اس صہیونی قیادت کے جو اس وقت اسرائیل کے اوپر حکمران ہیں. الجزیرہ ٹیلی ویژن نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی ہے، وہی جو میں نے کہا ہے اس کو انہوں نے جسٹیفائی کر دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ماضی کو سامنے رکھ کے ہم دیکھیں
تو بہت ساری تجاویز اسی نوعیت کی پیش کی گئی تھی جن کو ہمیشہ اسرائیل نے جو ہے وہ سبوٹیج کیا ہے. وقاص صاحب اس سال کے آغاز میں بھی ہم نے دیکھا کہ جنگ بندی ہوئی اور پھر اسرائیل نے دوبارہ سے بمباری شروع کر دی, تو یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ ہو جاتی ہے جنگ بندی تو اسرائیل دوبارہ بھی یہ کر سکتا ہے. ایبسولوٹلی دیکھیں نا, کیونکہ گزشتہ 2 برسوں میں ایسے کئی معاہدے ہوئے جن کو اسرائیل نے حماس نے قبول کیا مگر اسرائیل نے لاسٹ منٹ پر ان کو ریجیکٹ کر دیا. لہٰذا کریڈیبلٹی از ایٹ اسٹیک آف نیتن یاہو. نیتن یاہو از اے بٹریئر. نیتن یاہو معاہدوں سے گفتگو کی ٹیبل سے بھاگنے کا ماہر ہے. وہ اس کو جو جنون سوار ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی تکمیل سے پہلے کسی نہ معاہدے کو مانے گا نہ کسی جنگ بندی کے اوپر آمادہ ہوگا. جی بخاری صاحب, اگر یہ شارٹ ٹرم کے لیے سیز فائر ہو جاتا ہے اور یرغمالی 20 ٹوٹل یرغمالی ہیں, 10 رہا ہو جاتے ہیں, تو اسرائیل کو تو سوٹ کرتی ہے یہ چیز کہ 2 مہینے کے لیے وہ جنگ روک دیں اور 10 یرغمالی رہا کروا لیں. دیکھیے ڈیوائیڈڈ ہے اس وقت اسرائیل کی قوم بھی اور اسرائیل کی حکومت بھی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ الائز کی حکومت ہے. یہ اس کے اندر بہت کٹر قسم کے مذہبی گروپ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں جو کسی نتیجے پر نہیں پہنچنے دیتے نیتن یاہو. بخاری صاحب, the latest update is کہ اسرائیل نے اس تجویز کو رد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تمام یرغمالیوں کی جو ہے وہ ایک ساتھ رہائی چاہتے ہیں. آپ دیکھیں میں نے کیا کہا تھا آپ سے. یس, یہ تو آپ کی پریڈکشن ابھی موقع پر یہی صحیح تو میں ابھی تک کہہ رہا تھا کہ وہ بھاگے گا اس سے, اس لیے کہ وہ جنگ ختم نہیں کرنا چاہتا جب تک پورے غزہ پہ قبضہ نہیں کرے گا. یہ ہے اس کا پلان. وہ کہتا ہے ہیل ود یرغمالیز اینڈ دس دیٹ اور دا ادر. مجھے تو غزہ چاہیے. اب یہ ہونے دے گا کہ نہیں ہونے دے گا. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ریفرنس سنا ہے, ایران کی حکومت نے بہت سیریس وارننگ دی ہے. میں نے بھی سنا ہے کہ چائنا نے ایک بہت سیریس وارننگ دی ہے کہ یہ جو بل پاس کیا گیا ہے اسرائیلی پارلیمنٹ میں, اسے کسی صورت بھی کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور کچھ نے تو, اگر میں ذکر کروں نارتھ کوریا کا, تو اس نے تو جو دھمکی دی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ if this is done I will interfere in the war physically. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو الگ بات ہے, لیکن نیتن یاہو تلے بیٹھے ہیں یہ کرنے کے اوپر. جی بخاری صاحب, اور اب کیا ہوا مصری, قطری, ثالثی کا اور پھر اسٹیو وٹکوف بھی گئے. مطلب حماس پر پریشر فل ہے, لیکن اسرائیل کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ اس کو پریشرائز نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو ایٹ لیسٹ 2 مہینے کے لیے جنگ بندی کر لے. دیکھیے یہ تجویز جو ہے اس کو بھی ہمیں سنتے ہوئے کوئی 2.25 سال ہو گئے ہیں کہ 2 ہفتے پہلے 2 ہفتے تھا, پھر 2 مہینے ہوا. بیچ میں 2 دفعہ جنگ بندی ہوئی بھی تھی, لیکن اس جنگ بندی کے دوران بھی اسرائیل جو ہے اس کی وائلیشن کرتا رہا ہے, اٹیک کرتا رہا ہے, شہید کیا اس نے بے پناہ لوگوں کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی سب زیرو لیول کے اوپر ہے ایز فار ایز نیتن یاہو از کنسرن. میرے خیال سے دا بال از اگین ان دا کورٹ آف ٹرمپ. ٹرمپ اگر واقعتاً یہ جنگ بند کرانے میں سیریس ہے, اس کے ایک اشارے پر یہ جنگ بند ہو سکتی ہے. لیکن جو میرے سامنے حقائق پڑے ہیں وہ یہ کہ ٹرمپ صاحب تو مور لائل دین دا کنگ ہو گئے ہیں. وہ تو نیتن یاہو سے بھی 2 قدم آگے جا رہے ہیں. جی بالکل, ڈونلڈ ٹرمپ نے تو فری ہینڈ دیا ہوا ہے نیتن یاہو کو. وہ کہتے ہیں کہ غزہ جنگ بندی کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ نیتن یاہو کا ہوگا. وہ اور صرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جلد سے جلد کرے فیصلہ قبضے والا. حماس کو ختم کرنے کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوری بڈی فرام غزہ از آؤٹ. ٹھیک ہے, جیسا میں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ خواب. پھر بخاری صاحب کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ کیا گریٹر اسرائیل کی جو ہم بات سنتے تھے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ بات یہاں پر تھم نہیں رہی ہے, غزہ تک رکے گی نہیں. اب آپ مجھے جو بات کہنے پر مجبور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مسلم ممالک جو اس خطے میں واقع ہیں, جو اس کے اسرائیل کے ارد گرد بستے ہیں اور جو اس خواب غفلت میں یعنی مصروف ہے کہ غزہ کو ختم کرنے کے بعد اسرائیل پھر یہاں رک جائے گا, میں ان کو وارن کرنا چاہتا ہوں. جارڈن ہو جائے, سیریا ہو جائے, لیبنان ہو جائے, یہ اپنی خیر منائیں. اس گریٹر اسرائیل بنے گا تو ان سارے ممالک کے اوپر ہی مبنی ہوگا نا وہ. تو یہ جو غزہ کے ساتھ انہوں نے خاموشی اور بے حسی اختیار کی ہوئی ہے, اس کی قیمت چکانی پڑے گی ان ملکوں کو. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھ سکیں گے. کوئی اسرائیل آپ نے دیکھا اس نے کیا کیا, اتنی بڑی جنگ لڑنے کے باوجود سیریا پہ چڑھ دوڑا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی خیر منانی چاہیے, ان کو یہ خاموشی توڑنی ہوگی, ان کو غزہ کے لوگوں کا ساتھ دینا ہوگا. انہوں نے نہ دیا ساتھ تو ان کی نسلیں بھی اس کی قیمت چکائیں گی. جی بخاری صاحب, ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ جنگ بندی کی بات کرتے ہیں, لیکن اس جنگ کو نہ رکوانے میں ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ کیا ان کے کوئی بزنس انٹرسٹ ہے اس علاقے میں جو اس کو ریزورٹ بنانے کی بات کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے خود ہی کہا کہ امریکن ایڈمنسٹریشن از آلویز ہاسٹیج
ٹو دا جیوش. اور وہ سارے جیوز بھی صرف جنرلی جیوز نہیں, ان کے اندر بھی بہت سیوونی ہیں. اگر آپ کو میں یاد دلاؤں 2-3-4 لیڈروں کے بیان تھے, اس میں بڑے بڑے بزنس ٹائکون بھی تھے جنہوں نے کہا تھا جی ہم تو برداشت ہی نہیں کر سکتے فلسطینیوں کا وجود غزہ کے اندر. تو یہ ایک جو مائنڈ سیٹ ہے وہاں پر, اس کے نتیجے میں مجبور ہیں ٹرمپ. مطلب ہے ٹرمپ ہارڈلی ہیز اینی ادر آپشن. لیکن یہ جنگ غزہ میں, اب یہ جنگ جیتنے کی پوزیشن میں فی الحال تو حماس نہیں ہے. جی بخاری صاحب, آپ دیکھ رہے تھے کہ پاس میں یورپین کنٹریز کی جانب سے بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا تھا اور بہت زیادہ ووکل تھے. پبلک اوپینین ہم یہ پریڈکٹ کر رہے تھے اور انٹرپریٹ کر رہے تھے کہ چینج ہو رہا ہے, لیکن اب تو یوں لگ رہا ہے کہ اسرائیل پر اس پریشر کا بھی کوئی اثر نہیں پڑ رہا. ہاں میرے خیال سے بالکل واضح دھمکیاں دیے جانے کے بعد, نہ صرف دھمکیاں بلکہ ایکشن لیے ہیں. یعنی اسرائیل سے بہت سارے یورپی ممالک نے اپنی ٹریڈ بند کر دی ہے, اسلحہ دینا بند کر دیا ہے. اب تو انہوں نے ایکشن لینا شروع کر دیا ہے. لیکن جب تک اس کو ٹرمپ اور امریکہ کی حمایت حاصل رہے گی, he will give a damn to anybody who's what they are saying. That having said, میرے خیال سے پھر ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان مملکتوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے, ایک افیکٹو سٹانس لینا چاہیے, ایک دھمکی دینی چاہیے. مجھے تو افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ جب فلسطین کو 147 ممالک تسلیم کر چکے ہیں تو مسلم ممالک کیوں یہاں اپنے ہاں فلسطینیوں کو ملٹری ٹریننگ نہیں دیتے. اگر 2 ریاستی عمل یعنی پروسیس کے اوپر عمل ہونا ہے تو کون چلائے گا وہاں کا نظم و نسق. انہیں مسلمان ملکوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی آرمیز کے ساتھ ایک اسکواڈ ایڈ کریں اور ٹرین کریں ان کو. بخاری صاحب, یہ مسلم ممالک کیا ہی ٹریننگ دیں گے غزہ کے لوگوں کو, یہ تو خود امریکن جو ہے وہ ویپنز استعمال کرتے ہیں. ابھی کچھ ہم جیسے ملک بھی ہیں, پاکستان ہے ابھی, اور میں ابھی دیکھ لیں کہ جو لوگ باہر چلے گئے تھے ان کے ڈاکٹرز جو تھے جو پی ایچ ڈیز کر رہے تھے, لوگ بھی سارے پاکستان کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں نا. جی بخاری صاحب, ہم آج یہ جو جنگ بندی کی بات ہوئی تو اس سے تھوڑی سی ایک ہوپ ڈیولپ ہوئی تھی کہ شاید 2 مہینے کے ایٹ لیسٹ غزہ کے لوگوں کو ریلیف ملے. لیکن اب جس طرح سے اسرائیل نے اس کو مسترد کر دیا ہے, یہ تو معاملات اس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کو کمپلیٹلی وہاں سے نکال دیا جائے فلسطینیوں کو, اور مزید اسرائیلی سیٹلمنٹس کی جائیں ان علاقوں میں, اور ایک نام اس کو چاہے فلسطین کا دے کے ایک آزاد ریاست ڈکلیئر کرتے ہیں, لیکن وہاں پر اسرائیلی بسائے جائیں. یہ جو وہاں پر آباد کاری کرنی ہے تو شروع کر دیا کام انہوں نے. جی تو انتہائی ٹھٹائی کے ساتھ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے یہ کہ امریکہ جو ہے یہ اس کی پریسٹیج کا مسئلہ بنے گا اس جنگ کو بھی ختم کرانا. یہ کس کروٹ بیٹھے گا اونٹ اس وقت کہنا بہت مشکل ہے, لیکن میں اپنی اس بات پہ آج بھی قائم ہوں کہ حماس از ناٹ اے گروپ آف پیپل, اٹ از اے مائنڈ سیٹ. یہ ایک سوچ کا نام ہے. یہ آج سے 7 دہائیوں سے جب سے بھی یہ بنی ہے تب سے قائم ہے. ابھی خود اگر آپ اسرائیل کی بات سنیں, نیتن یاہو کیا کہتے ہیں, میں نے حماس کو ختم کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال اور 2 مہینے کی جنگ میں اب تک وہ نہیں کر سکے ہیں. ایک یرغمالی انہوں نے نہیں چھڑایا ہے آن دا ٹوز آف دا گن. جی یہ ہے حماس کی قوت اصل جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے. جی بخاری صاحب, آئی واز ریڈنگ سم ویئر کہ انڈینز کو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے فلسطین کے اندر, فلسطین سے وہاں پر فلسطینیوں کو نکالا جا رہا ہے, اور اسرائیل جو ہے وہاں پر انڈینز کو جو ہے انڈین سیٹلمنٹس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کتنی مرتبہ مجھ سے کہلوائیں گی آپ کہ یہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ ہیں, دونوں کا مشترک ہے مسلمانوں کا خون بہانا, دونوں ہی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں ہے. ہندوستان کیا کر رہا ہے کشمیر میں؟ وہی کچھ کر رہا ہے جو نیتن یاہو غزہ میں کر رہا ہے. کوئی مجھے فرق بتا دیجئے. تو اس لیے یہ وہ رکھے گا, اس لیے کہ ہی کین ناٹ ٹرسٹ اینی بڈی ایلس. یہی ہندو RSS کے لوگ, BJP کے لوگ, یہ ان کے کام آئیں گے جا کے وہاں مسلمانوں کی قتل عام کے لیے. تو پوری دنیا کو آنکھیں کھولنی چاہیے. یونائٹڈ نیشن تو خیر ویسے بند کر دینی چاہیے, وہ اس سے بڑی امپورٹنٹ آرگنائزیشن تو میں نے کوئی دیکھی ہی نہیں ہے اس پوری جنگ میں, چاہے وہ یوکرین کی ہے چاہے وہ غزہ کی ہے. مجھے بتا دیجئے کہاں ہیں وہ, مجھے بتا دیجئے کیا یہ جنگ پاک انڈیا کی یونائٹڈ نیشن نے بند کرائی ہے؟ دیر یو آر. تو یہ ادارہ تو بیکار ہے. اسی طرح دوسرا بھی ایک ادارہ ہے جس کو میں OIC کہتا ہوں, وہ OIC کا بھی یہی حال ہے. بتائیے مجھے کہ آپ نے جلدی سے مجھے ریکال کر کے بتائیں کہ غزہ کے اوپر کون سا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے. دیر وی آر. جی بخاری صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں یہاں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. اسٹے ود اس.